بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 275 اور آج کے لحاظ سے یہ پہلا ویلاگ ہے، یعنی پہلی قسط ہے، پیج ہے 617۔ اور ناظرین، مین ہیڈنگ جو ہمارا چل رہا ہے وہ چل رہا ہے حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کا ایک حصہ سنا چکے ہم آپ کے سامنے، اور دوسرا حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم یہ واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حجۃ الوداع۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا، ہمیں کم بخت احساس خودی اس در پہ لے بیٹھا، ہم اٹھ جاتے تو وہ پردہ بھی اٹھ جاتا جو حائل تھا۔ یہ بقیہ حصہ ہے حجۃ الوداع کا، ایک حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ دوسرا ہے، ویلاگ نمبر 275۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ناظرین، آپ کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرما دی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 3۔ آج میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان اور پھر اقامت کہی۔ رسول اللہ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد حضرت بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آئے آپ جائے وقوف پر تشریف لے گئے۔ اپنی اونٹنی قصوہ کا شکم چٹانوں کی جانب تھا، اور حبل مشاۃ پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریتیلے تودے کو سامنے کیا، اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت سے پڑھی، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ البتہ صبح نمودار ہوتے ہی اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے۔ یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے منع کے لیے روانہ ہوئے، اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ بطن محصر میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا، پھر جو درمیانی راستہ جمرہ کبریٰ پر نکلتا تھا اس سے
چل کر جمرہ کبریٰ پر پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرہ کبریٰ اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا۔ اس کے علاوہ جمرہ کبریٰ کو جمرہ عقبہ اور جمرہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ نے جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں جنہیں چٹکی میں لے جا کر چلایا جا سکتا تھا۔ آپ نے یہ کنکریاں بطن وادی میں کھڑے ہو کر ماری تھیں اور اس کے بعد آپ قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور انہوں نے بقیہ 37 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی۔ آپ نے حضرت علی کو بھی اپنی ہدی یعنی قربانی میں شریک فرما لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا۔ پھر آپ نے اور حضرت علی رضی اللہ نے اس گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کا شوربہ پیا۔ بعد ازاں رسول اللہ سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا، اسے طواف افاضہ کہتے ہیں، اور مکہ ہی میں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر چاہے زمزم پر بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ حجاج کرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے، حاجیوں کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو۔ آپ نے فرمایا بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا۔ یعنی اگر صحابہ کرام رسول اللہ کو خود پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صحابی خود پانی کھینچنے کی کوشش کرتا، اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرف بنو عبد المطلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قابو میں نہ رہ جاتا۔ چنانچہ بنو عبد المطلب نے آپ کو ایک ڈول پانی پلایا اور آپ نے اس میں سے حسب خواہش پیا۔ آج یوم النحر تھا، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی۔ نبی اکرم نے آج بھی دن چڑھتے یعنی چاشت کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کے وقت آپ خچر پر سوار تھے اور حضرت علی رضی اللہ آپ کے ارشادات صحابہ کرام کو سنا رہے تھے۔ صحابہ کرام کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے۔ آپ نے آج کے خطبے میں بھی کل کی باتیں دہرائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیا۔ فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی بیعت پر پہنچ گیا ہے۔ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا ہے، اپنی اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ سال 12 مہینے کا ہے جن میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں، 3 پے در پہ یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 رجب مضر جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا تو یہ دن کون سا ہے؟
ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے، اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہے، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض موجودہ سننے والے سے کہیں زیادہ ان باتوں کے دو بست کر سمجھ سکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا، یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے، لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا۔ اس کے بعد آپ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو منی میں مقیم رہے۔ اسی دوران آپ حج کے مناسک بھی ادا فرما رہے تھے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھا رہے تھے، اللہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے، ملت ابراہیمی کے سنن حدی بھی قائم کر رہے تھے اور شرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی فرما رہے تھے۔ آپ نے ایام تشریق میں بھی ایک دن خطبہ دیا، چنانچہ سنن ابی داؤد میں یہ سند حسن مروی ہے کہ حضرت سرا بنت بنہان رضی اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ہمیں روس کے دن یعنی 12 ذی الحجہ اون المعبود روس کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کیا یہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے؟ آپ کا خطبہ بھی کل یوم النحر کے خطبے جیسا تھا اور یہ خطبہ سورت نصر کے نزول کے بعد دیا گیا تھا۔ ایام تشریق کے خاتمے پر دوسرے یوم نفر یعنی یوم نظر یعنی 13 ذی الحجہ کو نبی اکرم نے منی سے کوچ فرمایا اور وادی بطحا کے خیف بنو کنانہ میں فروخکش ہوئے۔ دن کا باقی ماندہ حصہ اور رات وہیں گزاری اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وہیں پڑھیں، البتہ عشاء کے بعد تھوڑا سا سو کر اٹھے، پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف وداع فرما آئے، اور اب تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں گے بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جدوجہد کا آغاز فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ناظرین، یہ ہے آخری حصہ اس کا، خود حجۃ الوداع کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا ولاگ جو ہوگا وہ ہوگا آخری فوجی مہم، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ انشاءاللہ۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر تھوڑا سا نقشہ دیا گیا ہے، حدود حرم اور میقات کا نقشہ۔ تو یہاں مدینہ سے صفرا سے بدر اور مستورہ اور رابغ، جحفہ اور اسقان، اور یہ اس سے بحر احمر دکھایا گیا ہے ایک طرف۔ معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے، اور لامقام اپنا جلوہ دکھا دیا ہے۔ حیران ہیں ابھی تک گردوں سفر وہ منزل، قوسین کی حدوں سے زیادہ قریب جلوہ، وہ نور رب سے مل کر مکے میں آ گیا ہے، ملک دنا کے مالک نے تم ہی کو چن لیا ہے، پرواز جن کی اعلیٰ سدرا پہ رک گئے ہیں، تم پوچھتے ہو دل بھر کیسے گیا ہے اوپر، معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے۔